شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شروع کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے سلطنت اسلامیہ، تاریخ اسلامیہ، اس کو عہد بنی امیہ سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ آخری خلافت عثمانیہ اور اس کا زوال 1922 to 24 یہاں تک میں نے عنوان باندھا تھا. اور رب کریم کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی اور حوصلہ اور قوت دی کہ میں آپ کے سامنے مسلسل ہر دن تاریخ اسلام کے موضوع پر گفتگو کرتا آ رہا ہوں. اب ہم بالکل سلطنت اسلامیہ کے آخری دور میں، زوال کے دور میں پہنچ چکے ہیں، اور وہ اسباب بھی ہمیں تاریخ میں تلاش کرنا ہے جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی، اور اس کی زوال کی طرف گامزن راہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس دور میں یہ زوال کی طرف مائل ہو رہی تھی، اور اس سے سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس ہوا اور کس طرح یورپین کنٹریز نے سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنے کی سازشیں کی، یہ دور ہے جو اصل میں مجھے آج پیش کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت کے علماء اور صلحاء نے کیا کیا کوششیں کی، سلطنت کے ساتھ کس طرح کام کیا، اور کس طرح انڈیویجول تحریکیں اٹھی، اور انہوں نے اس اسلام کو جو کہ تبدیل ہوتے ہوتے متعدد طور پر لوگوں کے اندر رسم رواج، بدعات، خرافات رائج ہو چکے تھے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے آج، جو کہ تقریباً 28ویں رات ہے رمضان المبارک کی، اور آپ کے سامنے خصوصی طور پر یہ لائیو اور یہ ایپیسوڈ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے. تو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کے مضمون میں یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح محمد فاتح کے بعد، جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی صدی کے اندر سقوط غرناطہ، اندلس مسلمانوں نے کھویا، اور اس کے بعد سلطنت اسلامیہ کس طرح آگے بڑھی، اور ان کے بیٹوں اور ان کے جانشینوں نے کس طرح اس کو مضبوط کیا، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے سنا چکا ہوں. تو 14 کے بعد سے یوں سمجھیے کہ 16 15 یہ 2 صدیاں بڑی عروج کی تھی،
جس کے بارے میں نے مختصر ترین آپ کو کل والے ایپیسوڈ میں اشارات دیے ہیں۔ اب ہم وہاں پر پہنچ رہے ہیں جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، خاص کر 18ویں صدی کے شروعات سے، جس کے اندر سب سے بڑی سنگینی یورپین کنٹریز سے تھی، اور انہوں نے کس طرح خطرات کا جال پورے سلطنت اسلامیہ کے ارد گرد بن دیا، اور جس کی وجہ سے آخرکار 18 سے جد و جہد کرتے ہوئے 1922 میں مکمل طور پر ختم ہوئی، اور پھر ایک بادشاہ ایک خلیفے کے نام سے 2 سال کے لیے چنا گیا، جو 22 سے 24 تک رہا، اور 24 میں تو خاص کر ترکی کا یہ جو کہ خلافت کو لوٹنے والا اور ختم کرنے والا تھا، اتا ترک مصطفیٰ کمال بادشاہ جو اتا ترک کہلاتا ہے، اس نے پوری سلطنت کو تخت و تاراج زوال اور ختم کر دیا بالکل۔ تو اب آئیے اس سلسلے میں سب سے اہم ترین جہاں زوال شروع ہو رہا ہے کہ سلطان محمود ثانی، یعنی ان کے سلطانوں میں، ان کے حکمرانوں میں ایک زوال کی طرف گامزن دور کے اندر ایک شخصیت جنہوں نے خلافت کو سنبھالا تھا، وہ ہیں سلطان محمود ثانی، جن کی عمر 24 سال تھی جس وقت یہ تخت خلافت پہ بیٹھے یا حکومت کرنے کے لیے بیٹھے، اور تقریباً زمانہ تھا 1223 مطابق 1808 عیسوی۔ 1808 عیسوی میں، اور 1808 سے لے کر 1809 تک انہوں نے حکومت کی، اور ہجری اعتبار سے 1223 سے لے کر 1255 تک ان کی حکومت رہی۔ اور اس سلسلے میں سب سے اہم ترین کارروائیاں ان کی جو رہی وہ یہ کہ یہ تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے بہت بڑا ایک کام جو غلط کیا تھا، وہ تھا ایک موجودہ دور کے، یعنی اس وقت کے دور کے ان کے ایک قوت اور ایک مجتمع جماعت ایسی تھی جو کہ خلافت اور قانون کو مانتی نہیں تھی اور خلافت پر بھاری تھی، جس کا نام تاریخ میں آیا ہے انشاریہ۔ انکشاریہ یہ نام آیا ہے جو متعدد ایسے لوگوں کا تھا جنہوں نے سلطنت اسلامیہ کو نہ اس کا وقار باقی رکھا، نہ سلطنت کے امور میں وہ لوگ تابع رہے، بلکہ خلیفے کے اوپر رہی جماعت، اور اس کو انہوں نے کیا کیا، بہت زیادہ اختیارات بھی دیے، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ خلیفہ کمزور تھا، تو خلیفے کے اطراف والی جو پارٹیاں تھیں اس کو ان کو کیا کرنا پڑتا تھا، ان کی باتوں کو ماننا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں بڑا فساد ہوا، کیونکہ یہ لوگ تھے ہی دنگا فساد کرنے والے لوگ۔ تو اسی طرح ان کی زندگی کا، ان کی خلافت یا سلطنت کی حکمرانی کے دور کا سب سے اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے روس کے ساتھ زبردست جنگ کی۔ روس ایک ایسا ملک تھا اس زمانے میں جیسے آج سمجھ لیجئے کہ امریکہ ہے، اتنا طاقتور، اور اس سے زیادہ سلطنت اسلامیہ اور خاص کر عثمانیہ کا سخت ترین دشمن تھا، اور چاہتا تھا کہ پوری سلطنت پارا پارا کر دی جائے۔ تو انہوں نے بیٹھتے ہی اپنے پہلے سال یعنی 1809 میں سلطان محمد ثانی انہوں نے کیا کیا، روس کے ساتھ جنگ کی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ طور پر ان کو فتح بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے معاہدات اطراف و اکناف کے جو لوگ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ممالک تھے، ان سے معاہدہ کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کا سوچا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو محسوس ہوا کہ ان کے شاریہ یہ جماعت بہت حد سے بڑھ کر آگے جا رہی ہے اور ملک کے اندر فساد کر رہی ہے، کیونکہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے، ان کے ارادے تبدیل ہو گئے تھے، یہ لوگ ملک اور قوم کے لیے ہر طرح کی مصیبت کا منبع اور چشمہ بن گئے تھے۔ انہوں نے امور سیاست میں مداخلت کرنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے ہر ایک حکم میں کیا ہے ایسے کام، ایسے بال کھال نکالنا شروع کر دیا تھا جو کہ سلطنت کی حکمرانی میں بہت زیادہ مداخلت ہو رہی تھی، اور ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس بھی آ گئی تھی، کسی طرح خلیفے کو ہی اتار دیں، اور یہ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو گئے تھے، محرمات کا کھلم کھلا ارتکاب کرتے تھے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا کھلم کھلا ارتکاب کرتے تھے،
لوٹ مار ان لوگوں کا شیوا بن چکا تھا۔ جب بھی کسی قافلے پر حملہ کرتے تو لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، اور وہ مقصد جس کے لیے ان کی تشکیل کی گئی تھی وہ بھول گئے تھے۔ اصل میں کیا تھا، یہ مدافعت والی ایک جماعت تھی جو کہ بارڈر پر رہتی تھی، سلطنت اسلامیہ کے بارڈر پر حفاظت کرنے کا کام تھا، لیکن یہ بدبخت لوگ بالکل اس کے برعکس کام کرنے لگے۔ شراب نوشی کی لعنت ان کے اندر بری طرح آ چکی تھی، اور اسی طرح شریعت کو ترک کرنا، اسلامی نظریات سے روگردانی کرنا، حتیٰ کہ دولت عثمانیہ یعنی سلطنت عثمانیہ کو ان کی وجہ سے کئی میدانوں میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، کئی جنگوں کے اندر۔ اس کی وجہ سے کیا کیا کہ سلطان نے بعد میں یہ محسوس کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس پوری تحریک کو کچل کے رکھ دیا، اور اس پوری تحریک کی بغاوتیں ہونے کے باوجود بھی سلطان محمود ثانی کو یہ توفیق ملی کہ وہ دراصل 1240 میں اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اور اس کے بعد دراصل تھوڑا سا سکون ملا سلطنت کو مضبوط ترین بنانے میں۔ اسی اثنا میں دوسری طرف مصر کا جو والی تھا محمد علی پاشا، یہ محمد علی پاشا اصل میں بڑی شہرت کا مالک تھا، لیکن قساوت قلب اور سختی میں بہت مشہور تھا، اور دولت عثمانیہ اسے بستیوں کی تادیب کے لیے، بستیوں کی نگرانی کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ایک گروپ کا افسر بنا کے اس کو بھیجا کرتی تھی تاکہ وہ جائے اور ان لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے آئے۔ لیکن وہ اس بہانے اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ خود مصر کا والی بن گیا، اور خلافت سے الگ ہو کر مصر کے لیے الگ سے ایک سلطنت بنانا چاہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ برے ارادے سے بھی باز نہ آیا، حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے لیے یورپین کنٹریز سے مل کے بہت سی سازشیں کرنے کے لیے، اور بہت سی سازشوں کے ساتھ پوری سلطنت اسلامیہ کو مٹانے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ تو اس طرح کیا ہوا، اس کے ساتھ بھی بڑی زبردست بعد میں جنگ ہوئی، اور محمد علی پاشا آخرکار کیا ہے، اس سلطنت سے اس کو بہرا کیا گیا، اس سلطنت سے اسے دور کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مصر بھی سلطنت عثمانیہ کے اندر آ گیا۔ لیکن یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ ایسے وقت میں دراصل ایک الگ تحریک اٹھنے لگی، وہ تھی جدید تہذیب اور سلطنت اسلامیہ کی تہذیب، ان دونوں کے اندر سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ یعنی لوگ جو یورپین کنٹریز میں رہ رہے تھے، وہاں کے اندر صنعتی انقلاب، مشینوں کا انقلاب، اور اسی طرح کیا ہے، بہت سے دوسرے ایسے نئے جدید آلات کا انقلاب شروع ہو گیا، جس کے اندر کیا ہوا کہ مسلمانوں کی آمد و رفت بھی رہی، تو وہاں کے جو لوگ جاتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے یا اسے پسند کرتے تھے، ان لوگوں کا ایک طبقہ وہ ہونے لگا کہ آپ کو یعنی خلافت کو مشورے دینے لگا کہ آپ بھی ان کی طرح دراصل اپنے رول ماڈل چینج کر لیں، یعنی آپ ان کی معاشرت اپنا لیں، یا آپ ان کی معاشرت اپنائیں گے تو پھر دراصل کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور یہ بہت بڑا انقلاب تھا جو کہ سلطنت عثمانیہ کو لے ڈوبا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ اس وقت مغربی تہذیب اٹھ رہی تھی۔ مغربی تہذیب اٹھنے والی جو دراصل اس کی خرابیاں تھیں، اس کی کچھ اچھائیاں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو خرابیاں تھیں، فحاشی اور ریانی تھی، اسی طرح کیا ہے، محرمات کا ارتکاب تھا، شراب تھا، اور اسی طرح دوسری جو چیزیں تھیں وہ دنیاوی اعتبار سے انہوں نے اس کو اصول بنا کے فوجوں کے اندر اس کو لاگو کر دیا تھا۔ جو لوگ اس کے جو کچھ بھی نئے نئے اطوار اور نئے نئے اصول دیکھتے تھے اس سے بہت متاثر ہوتے تھے، اور سب سے اہم ترین جو خلفاء بیٹھتے تھے یا جو عمرہ بیٹھتے تھے یا سلطنت کے جو سلطان ہوتے تھے، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ پرانی تہذیب، یعنی یوں سمجھو کہ اسلامی اقدار جو اس سے پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے مقابلے میں یہ نئے اور نئی طرز زندگی، ان دونوں کو مینیج کرنا، یہ دراصل سب سے اہم ترین کام تھا جس کو وہ لوگ نہ کر سکے، اور اس کی ناکامی کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا زوال بہت جلد تیزی سے آنے لگا۔ ایک طرف مغربی تہذیب تھی اور ان کے پاس بارود اور اس طرح
طرح کے کیا اسلحات بھی کیا ایجاد ہو رہے تھے، بارود کا استعمال جنگوں میں ہو رہا تھا، ملٹری کے لیے عجیب عجیب کیا ہیں قوانین آ رہے تھے، اور تمدن، معاشرت، کھانے میں، رہنے میں، سہنے میں، ہر معاملے میں ان کے اپنے اصول ابھر رہے تھے جو کہ اسلام کے پابند نہیں تھے، جو کہ اسلامی شریعت کے منافی تھے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہر نئی چیز کو انسان سب سے پہلے کیا ہے متوجہ ہوتا ہے، کھنچتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ پرانے اقدار، اسلامی شریعت پر چلنے والی حکومتیں یا آ کر وہ پرانے رسم و رواج جو کہ کیا ہیں اسلام میں تو نہیں تھے لیکن ان لوگوں نے بعد میں ایجاد کر کے سلطنت کا حصہ بنا دیا تھا، ان تمام میں اصل میں ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا تھا کہ اب جدید تہذیب کو اپناؤ گے یا قدیم پر رہو گے؟ اگر قدیم پر رہو گے تو پھر تو ہمیں کیا ہے آپ کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا، ہم جدید تہذیب کی طرف جائیں گے۔ تو اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو کہ دراصل اصل میں مسلمان تھے ہی نہیں لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں کا بھیس بدل کر اس طرح کی تہذیب کو پھیلانے کے لیے اہم رول ادا کیا، اس واسطے کہ سلطنت عثمانیہ کو اس زمانے میں بھی جنگ کے میدان میں ہرانا اصل میں ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی واسطے بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ پہلا منشور جو نپولین نے مصریوں میں تقسیم کیا تھا، نپولین کو آپ جانتے ہیں، بہت مشہور وہ فرانسیسی ہے جو کہ حملے کے وقت اور بہت بہادری سے کیا ہے کام کیا کرتا تھا۔ یہ نپولین اصل میں مصریوں میں بھی کام کیا، اپنی تہذیب کو آگے بڑھایا۔ تو ان مصریوں کے ساتھ جب وہ آیا اور وہ جو قوانین رکھا اس قوانین کو لوگوں میں تقسیم کیا تو وہ خود کہا کہ میں مصریوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں، جو چیز ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل ہے، ذاتی قابلیت ہے، علوم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وجہ امتیاز نہیں بن سکتی۔ تقوی کو چھوڑ کر اس طرح کیا ہے علم کو سامنے لایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرانسیسی حملے کی باغ دوڑ شروع سے دراصل کیا ہے ماسونی فکر کی حامل تھی، یعنی یہودیوں کی وہ فکر جو کہ صہیونیت کہتے ہیں اس کو دراصل کیا ہے پروموٹ کرنے کے لیے چیزیں رواج دی گئی، اور انہوں نے بری عادات کو یہاں تک رواج دینے کی کوشش کی جس کی بدولت مصری مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، جیسے کہ قہبہ گری یعنی کہ زنا کے اڈے، اور اسی طرح جسم فروشی کو لیے ایک آرٹ کی شکل دینا، جسم فروش کرنے والے عورتیں یا آ کر اس کے بزنس کرنے والوں کو کیا ہے پروموٹ کرنا اور برائی کی طرف مائل کرنا، اسی طرح کیا ہے علل اعلان کیا ہے لوگوں میں شراب کو عام کرنا، اور وہ تمام افکار جسے ماسونی افکار کہا جاتا ہے وہ افکار جو صہیونیت کے سب سے اہم ترین تھے وہ افکار لوگوں میں پیدا کرنا شروع کیے۔ اور بعض ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ فرانسیسی اور مصری علماء اور مشائخ کو ان مانسونی مجالس میں شریک کرنے کی بھی دعوت دیتے تھے، یعنی لوگوں کو اعتماد مل جائے کہ ایسی مجلسوں میں تو کیا ہیں بڑے شیوخ بھی آتے ہیں، بڑے لوگ بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شیخ حسن عطار جیسی شخصیت فرانسیسی حملے کے بعد دوسرے علماء کی طرح شیخ حسن عطار بھی سعید کی طرف فرار ہو گئے، لیکن جب فرانسیسی حملہ آوروں نے علماء کو قارہ واپس آنے کی دعوت دی تو شیخ حسن واپس آ گئے اور فرانسیسیوں سے ربط کے ساتھ اور تعلقات بڑھائے اور ان کے ساتھ کیا ہے عربی تعلیم دینے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ یعنی جب معلوم ہو گیا کہ معزز افراد معاشرے کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی دراصل کیا ہے مل کے کام کرنے کا ایک دعویٰ کیا گیا اور انہیں بھی قائل کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں دعوت دی گئی یا نہیں تو کیا ہے انہیں مجبور کیا گیا۔ اس طرح کیا ہے شیخ عطار جو اس وقت کے ایک بہت مذہبی بڑے لیڈر تھے، مصر کی گورنری کے بعد محمد علی پاشا کے درمیان تعلقات بھی اچھے طرح ہو گئے۔ تو یہ واقعات اس دور میں سب سے اہم ترین واقعات ہیں کہ اسلامی تہذیب کو مغربی تہذیب سے بدلنے کی زبردست ایک کوشش ہو رہی تھی، جس کے پیچھے ایک یہودی ذہنیت تھی جسے ماسونیت کہتے ہیں۔ ماسونیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مؤرخین اس کے ذریعے عالمی صہیونیت کی مشکلات کے دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک پل کی طرح کام لیا گیا، اور اس کی بنیاد نو یہودیوں نے رکھی، یعنی جدید نئے ذہنیت کے یہودیوں نے اس کی تشکیل کی۔ اس کا اصل مقصد
کیا تھا؟ صہیونیت کے اس خواب کو پورا کرنا تھا جو کہ وہ بہت صدیوں سے پوری دنیا پر یہودی حکومت کے قیام کے بارے میں دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے آج کا مسئلہ نہیں ہے، 400 سال کی حکومت کیا ہے، 400 سال کا پلان ہے جو کہ 1800 میں شروع ہوئی یا اس سے پہلے شروع ہوئی، جو آج ہمیں کیا ہے بہت نزدیک نظر آ رہا ہے کہ صہیونی کس طرح کیا ہے حاوی ہوتے جا رہے ہیں کہ پوری حکومت دنیا کی صہیونی کنٹرول میں آ جائے، یہودی کنٹرول میں آ جائے۔ اس واسطے انہوں نے کیا کیا، ایسی پالیسیاں تیار کی اور ایسے پروگرام بنائے جو ان کے اہداف اور ان کے مقاصد کو تکمیل تک پہنچا سکتے تھے۔ اس تحریک کے لیے اپنے آپ کو مخفی طاقت کا نام دیتے تھے، یعنی مخفی طاقت کا نام دے کر پورا کام ان کا چھپا ہوا مخفی ہوتا تھا۔ اس تحریک میں شریک ہونے والا بھی بہت چھپ کے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس خفیہ طریقے سے بہت سے وعدے لیے جاتے تھے، بہت سے میثاق لیے جاتے تھے، جن کے اس کے مقصد کے لیے بہت سا دباؤ ڈالا جاتا تھا اور کسی کو کیا ہے پیسے کے لالچ سے خریدا جاتا تھا۔ اس طرح مغربی معاشرے میں ماسونی تحریک کا فساد خوب پھیلا۔ اس تحریک نے بظاہر جو سامنے اچھے اچھے ٹائٹل لگائے، جیسے کہ آج ہم دنیا کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ ہر بری چیز کو اچھی شکل میں پیش کرنے کا ایک رواج ہو گیا ہے، جتنا بھی بری ہو، زانی بھی ہو، کوئی زنا کا کیا کیریکٹر ادا کر رہا ہو یا کوئی ہیرو ہے، لیکن اسے کیا کرتا ہے، اس کو دنیا کے سامنے خیر خواہی کی نیت سے پیش کرتا ہے۔ یہ ایک شراب ہو لیکن اس کے لیے پیش ایڈ کیسے ہوتا ہے دنیا کے سامنے کہ ایک بہت اچھی چیز ہے، ہر برائی کو اس کے اپنی برائی کے نہیں بلکہ اس کو بہترین لیبل کے ساتھ پیش کرنے کا جو آرٹ تھا وہ یہیں سے شروع ہوا۔ اور ان بدبختوں نے بظاہر جو نعرہ لگایا وہ نعرہ تھا کہ دیکھو بھائی چارہ اور مساوات سب ایک ہیں، سٹیزن شپ کا نعرہ اور سب ایک مساوات کا نعرہ، اور سب کو کیا ہے مذہبی آزادی دی جائے اس کا نعرہ۔ اس طرح کے کیا ہیں جو لبھانے والے نعرے تھے، ان نعروں کے ذریعے انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہنیت بنانا شروع کر دی۔ اسی واسطے مورخ کہتے ہیں ماسونیت یہودیوں کے ہاتھ میں وہ جال ہے جس کے ذریعے سے یہودی غافل قوموں اور جاہل معاشروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ ایسا جال ہے جو کہ خوبصورت جملوں کے ذریعے بڑی اور زبردست دھوکہ دیتے ہیں۔ ماسونیت الفاظ اور رموز کے پیچھے چھپا ہوا ایک خطرہ ہے، یعنی وہ کبھی اپنے اندر کے جو اصل خیالات ہیں اس کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ الفاظ کے پیرائے میں بالکل مختلف اچھی طریقے سے اچھے الفاظ سے برائی کو پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو مؤرخ لکھتے ہیں کہ یہ وہ خنجر ہے جو یہودیوں نے مختلف معاشروں کے دلوں میں اتارنے کے لیے بالکل تیار رکھا، اور انہوں نے معاشرے کے اندر ایسے دشمن تیار کیے جو قوموں کے اندر سے بیماریاں پیدا کر دی۔ ماسونیت ایک ڈنک مارنے والا بچھو ہے، ایک ڈنک مارنے والا سانپ ہے جس نے صدیوں سے قوموں کو ڈسا۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے حریت، مساوات اور بھائی چارے کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن اصل مقاصد وہ نہیں ہے۔ اور ماسونیت صرف ایک یہودیت کی شرح ہی نہیں تھی، ایک تحریکی طور پر ایک جذبے والی قوم بھی تھی۔ وہ اپنے اصل میں اپنی نسل میں آج تک ماسونیت اور یہودیت ہی ہیں۔ ایک ایسی تحریک ہے جس کے ذریعے معاشرے اور قوموں کو مکر و فریب اور نت نئے حیلوں سے نقصان پہنچانا ہے، اور ان کے عقائد و نظریات، انبیاء اور رسول کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ بہت اہم ہے۔ دین کے اندر کس طرح یہ داخل ہوتے ہیں؟ اپنے لٹریچر کے ذریعے انبیاء اور رسل کے توحید کے مضمون یا ان کی وحی کے مضمون میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، دنیا میں کفر و الحاد کی اشاعت کرنا، لوگوں کو اباحیت یعنی کیا ہے بے شرمی، بے حیائی، جنگ اور اسی طرح برائی اور اس کی دعوت دینا، اور خاص کر کتب سماوی یا قرآن میں، حدیث میں جو کہ کیا ہے قرآنی آیات میں، اور تحریف کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، یہ تو ان
کے پہلے سے ہو رہے تھے، اور اسی طرح ہر ایک وہ چیز جو ان کے لیے کھٹک پیدا کر رہی تھی یا ان کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتی تھی وہ اسے نوٹس کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ یا تو اسے زبردستی مجبور کرتے تھے کہ ختم کر دیں، یا نہیں تو دولت، سونا، چاندی اس طرح سے کیا کرتے تھے، اس کے جو کچھ بھی لوگ ماننے والے ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے اندر سلطنت اسلامیہ کا اس وقت کا زوال شروع ہوا، جو دراصل عثمانی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت کے امور کے اندر یا باقاعدہ اپنے سلطان کے پاس یا ان سے جنگ لڑنا یا ان کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے یہ اس کے اندر داخل ہو کہ سلطنت کے اندر رہنے والے معصوم رعایا کے اندر ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک لالچ، ایک دنیا، ایک فریب، ایک بے حیائی، یہ پیش کر کے انہوں نے چاہا کہ کسی نہ کسی طرح پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا جائے، اور بتدریج یہی ہو رہے تھے۔ اور خاص کر ابن الوقت جیسے لوگ، غدار قسم کے لوگ جو پیسے پہ بکنے والے چند مسلمان تھے، یہ بھی دراصل ان کے ساتھی بن گئے۔ جیسے محمد علی پاشا کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی ایک لومڑی کی چال چلنے والا انسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب کیا ہے، جب ان کے طرف سے کام کیا جائے گا، ان کی باتوں کو مانا جائے گا تو یہ لوگ اہمیت دیں گے، پیسہ دیں گے، دولت دیں گے، اقتدار دیں گے۔ تو اس حیثیت سے زبردست اس نے بھی کوشش کی مصر کی حکومت کو حاصل کرنے اور مصر کے اندر وہ انقلابات پیدا کرنے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک خالص اسلامک اسٹیٹ تھا، لیکن آج جس طرح کی بے حیائی مصر میں آ چکی ہے، آج جس طرح کے فتنوں میں گھری ہوئی تحریکیں مصر میں آ چکی ہیں، اور جہاں جہاں کیا ہے اسلام کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، یہ تمام مصر میں آنا کیسے شروع ہوا؟ اسی صدی سے شروع ہوا، اور انہوں نے اس کے لیے بہترین زمین جو تیار کی وہ دراصل کیا ہے، جنگ کا میدان نہیں تھا، ایک بالکل مختلف وہ ہتھیار تھا جس سے کبھی سابقہ ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ ہتھیار تھا دعوت اور لٹریچر اور جدید آلات کے ذریعے لوگوں کے سامنے ایسے طریقے سے بات کرنا جو کہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے، اور ان برائیوں کو اچھائی کی شکل میں عوام کے ساتھ پیش کرنا اور ان کی ذہن سازی کرنا، جس میں کیا ہے کبھی کبھی علماء بھی آ گئے اور انہوں نے بھی دراصل کیا کیا، اس کام میں آگے بڑھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے کا جو شیخ تھا، شیخ حسن عطار، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے شیخ حسن عطار مصر کی جو معصومی مجلس تھی اس کے رکن بھی بن گئے، یعنی کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بھائی اتنے بڑے شیخ بھی کیا ہیں، یہ معصومی تحریک کے رکن ہیں، اس حیثیت سے ہمیں ان کے ساتھ ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ ایک طرف وہ غلبہ تھا جہاں پر تہذیب مٹ رہی تھی اور مغربی تہذیب عروج پانے پر تھی، اور سلطنت اسلامیہ کا زوال جیسے پہلے ہوا جنگی میدانوں میں وہ زوال نہیں تھا۔ اب اس وقت سلطنت عثمانیہ کو چیلنج، ایک ڈیفرنٹ چیلنج تھا، وہ چیلنج آج کا بھی ہے، جو کہ جدید تہذیب کا چیلنج ہے، جو کہ بے حیائی کا چیلنج ہے، جو کہ بے حیائی کو بہترین الفاظ کے ساتھ پیش کرنے کا چیلنج ہے، مکاری کو، دھوکے بازی کو ایمانداری سے زیادہ لیبل لگا کر پیش کرنے کا چیلنج ہے، جو کہ آج کی دنیا کر رہی ہے۔ اس وقت اس کا آغاز ہو رہا تھا، اس طرف یہاں یہ ہو رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی طرح جس طرح اپنی دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی مجددین کو اٹھاتا ہے، اسی طرح پھر ایک طرف عالم اسلام اس طرح کا شکار تھا، اور دوسری طرف عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک شیخ الاسلام جو کہ اس وقت سب سے بہترین کام کرنے والے تھے، محمد بن عبد الوہاب کو اٹھایا۔ محمد بن عبد الوہاب جن کا نام نامی اسم گرامی اور ان کا نسب اس طرح ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد التمیمی، اور ان کی پیدائش ہے 1115، اور اس کے یعنی عیسوی اعتبار سے ان کی پیدائش ہے 1703۔ وہی زمانہ جس زمانے میں یہ اس طرف ایک طرف ہو رہا تھا، اسی زمانے میں ان کی پیدائش ہے، اور ان کی پیدائش ہوئی عینیہ نامی ایک شہر میں، جو کہ آج کے ریاض کے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے۔ سعودیہ میں ریاض جہاں ہے، ریاض کے اندر جو علاقہ ہے وہاں سے 70 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے عینیہ، وہاں پر شیخ
1703 میں اور ہجری اعتبار سے 1115 میں پیدا ہوئے، اور یہ شہر ریاض کے مغربی جانب ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب علم کی محبت میں پروان چڑھے، بچپن ہی سے علوم کی تحصیل میں لگ گئے، فہم و فراست اور انفرادیت اور اسی طرح شروع ہی سے اصل حقیقت کی جانکاری کے لیے علم کا حصول ان کے لیے بہترین طور پر کام کرنے والا تھا۔ وہی سوچ رکھ کے یہ آگے بڑھے۔ قرآن مجید کے حفظ کرنے کے سلسلے میں آتا ہے کہ شیخ نے بہت بچپن میں قرآن مجید حفظ کر لیا، پھر فقہ پڑھی، تفسیر، حدیث، ہر قسم کا علم حاصل کیا، اور علم کلام میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو مرکز اور محور بنایا، اور سب سے زیادہ متاثر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ سے متاثر تھے، اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر صحیح اسلام کو سمجھ کر چاہتے تھے کہ وہ یہ اسلام پھر سے نافذ کریں جو اس وقت مکہ، مدینہ، حجاز اور سلطنت اسلامیہ کے دوسرے ملکوں میں نہیں تھا۔ اسلام نام کا تھا، صحیح اسلام اس وقت پورے عالم اسلام میں بہت کم تھا۔ لوگوں کے اندر شرک و بت پرستی آ چکی تھی۔ مزارات تو کیا ہیں، کھلے عام شرک اور مزارات کا عام چلن تھا۔ توہمات پرستی تھی، رسم و رواج میں جکڑے ہوئے تھے، قبائلی طور پر اپنے اصول تھے جو کہ تاریخ کے سب سے بدترین اصول تھے، اور اسلام کے خلاف محرمات کا ارتکاب عام تھا، اور شریعت کا مکمل نفاذ کہیں بھی نہیں تھا۔ ایسے حالات میں علم کی تلاش میں شیخ اپنی جوانی میں مکہ، مدینہ منورہ، بصرہ، احسا جیسے کئی شہروں کو کیا ہے سفر کر کے، عراق وغیرہ جا کر انہوں نے علم حاصل کیا، اور وقت کے سب سے اہم ترین بڑے بڑے علماء جو تھے ان سب سے علم حاصل کیا۔ جب آپ کیا ہیں پھر واپس پلٹے اور حریملہ، جہاں جو کہ وہ ایک ان کی بستی تھی جو نجد کے قریب تھی، وہاں پر اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ لیکن جب بھی کوئی اہم اور صالح دعوت کو لے کر اٹھتا ہے تو یاد رکھو معاشرہ کبھی جلدی قبول نہیں کرتا، اور معاشرہ اس کو کیا ہے سب سے پہلے کافر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ معاشرہ اور بعض کے علماء سو سب سے پہلے کان کھڑے کرتے ہیں اور اس عالم کے پیچھے، اس مصلح کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہی ہوا شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ۔ توحید خالص کے عقیدے کی دعوت، جو کہ وہ دراصل کیا ہیں شرک کے نقصانات اور شرک کی کیا ہیں خطرناکی پر دعوت دینے لگے، تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو حرملہ میں رہنا دو بھر کر دیا۔ آخر کار یہاں پر کئی مرتبہ ان کے ساتھ قتل کی کوشش ہوئی، جہاں سے وہ مجبوراً پھر وہاں سے نکل کے اپنے شہر، آبائی شہر عینیہ میں پہنچے۔ یہاں کے امیر نے انہیں کیا ہے خوش دلی سے تو خوش آمدید کہا، لیکن جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں پر بہت سالوں بعد یہ معاملہ پیش آیا کہ پورے عینیہ کے اندر انہوں نے شریعت کا نفاذ کر دیا، بعینی بالکل شریعت اسلامیہ کا نفاذ۔ حدود اور تعزیرات، یہ تمام نظام، چور کا ہاتھ کاٹنا، شرابی کے کیا ہے کوڑے ہیں، اور اسی طرح قتل کے بدلے قتل، جیسے اسلامی شریعت مکمل نافذ کرنا تھا، جیسے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھی، اس طرح انہوں نے وہ چھوٹے سے ایریے، عینیہ کے ایریے میں انہوں نے کیا کیا، اس کو نفاذ کیا۔ اور اس پر انہوں نے سب سے اہم ترین اقدام جو کیا کہ اس وقت جو کہ حجاز کا یہ علاقہ، خاص کر یہ عینیہ کا جو علاقہ تھا، وہاں پر بہت زیادہ مزارات، قبروں کی پوجا، چڑھاوے، اس طرح کے بہت سی چیزیں تھیں، جس کو انہوں نے کیا کیا باقاعدہ طور پر ہر ایک کا قبہ جبہ جو بھی تھا اس کو اڑایا اور صفحہ ہستی سے مٹایا، اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ شرک ہے، یہاں پر پکارنا، المدد کہنا، یا آ کر ان سے وسیلہ یا ان کے قبروں کو چاٹنا، چمٹنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے بہت سی چیزوں پر کیا کیا پابندی لگائی۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں کے امیر کو دباؤ ڈالا کہ آپ ان کو یا تو جلا وطن
کریں یا تو قتل کر دیں۔ تو اس واسطے کیا ہوا، پھر ان کو راتیں رات ایک مرتبہ وہاں سے نکل کر درعیہ، ایک اور گاؤں کا نام تھا، وہاں پر جانا پڑا۔ اب درعیہ پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین راہ فراہم کر دی، ایک بہترین ایسی راہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کی عظمت کو پھر دوبارہ اٹھانا چاہا اور پھر ان کو مضبوط کرنا چاہا۔ وہ یہ ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب درعیہ پہنچے اور وہاں یہ امیر محمد بن سعود سے ملے تو وہ ان کی دعوت کو قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بہترین چیز ہے، آج سب سے زیادہ اسلام کو توحید کی ضرورت ہے جس سے یہ محروم ہو گئے ہیں، اسی واسطے یہ تمام بلائیں ہم پر ہیں، اسی واسطے زوال ہے، اسی واسطے یورپین کنٹریز ہم پر کیا ہیں، متحد ہو کے حملہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ ہم دونوں اس کے ساتھ مل کر ہم قوت فراہم کریں گے، ہم افراد فراہم کریں گے، آپ علم عطا کریں گے، علم اور افراد کے قوت سے ہم انشاءاللہ اس دعوت توحید کو، یہ خالص اللہ تبارک و تعالی کی دعوت کو، ایک اللہ کے پیغام کو آج کے مسلمان جو بگاڑ دی ہیں، شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس معاہدے کے بعد ماشاء اللہ کام بہت آسان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ امیر محمد بن سعود نے دعوت و توحید کی خاطر اپنی دولت پوری کی پوری شیخ کو دے دی، قوت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ دولت بھی دی، اور یہ معاہدہ مورخین کہتے ہیں کہ بالکل سنجیدہ بنیادوں پر تھا، اس میں کوئی لالچ، کوئی تحریک، کوئی الگ سے سلطنت بنانا، کوئی اپنی بادشاہت، ایک کوئی بات نہیں تھی، صرف خالصتاً اللہ کی توحید کو عام کرنا، شرک کو مٹانا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین بعثت مقصد تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے۔ اسلام کے اندر جو رسم و رواج، توہمات اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اور بدعات اور رسومات کے اندر پورا معاشرہ متاثر ہو چکا تھا، اس معاشرے کو پاک کرنا تھا۔ اس حیثیت سے دونوں نے ایک سنجیدہ معاہدے کے ساتھ کام کو شروع کیا اور لوگوں میں سب سے زیادہ دعوت کے منہج کو رکھا۔ ایک ایک کے پاس جاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ یہ غیر شرعی رسومات ہیں، ان رسومات کو چھوڑو، قبروں کے بنے ہوئے کیا ہیں، قبوں کو منہدم کرو، تو لوگ سن کے بعد میں خود تیار ہوتے تھے، شرک کے تمام ذرائع کو ختم کر دیں اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ تو مؤرخین کہتے ہیں کہ دعوت کا یہ سلسلہ سکون اور آہستگی سے چلتا رہا، دعوت کی نرمی دلوں پر دستک دیتی رہی، حکمت، موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ پاک کی طرف بلایا جانا لوگوں کو متاثر کرتا رہا۔ شیخ ہر ایک شخص کے پاس جاتے تھے اور تعلیم دیتے تھے، اپنا عقیدہ واضح کرتے تھے اور روبرو نزدیک ہر شخص کے لیے اپنی دعوت کے اصولوں کی تشریح کرتے تھے، بتاتے تھے کہ دیکھو قرآن و سنت کے یہ دلائل ہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم نے اس کے خلاف کارروائیاں کی۔ تو معلوم ہوا کہ بہت جلد انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا اللہ تبارک و تعالی نے پھل اور اللہ تبارک و تعالی نے نتیجہ دینا شروع کیا۔ لوگ آنے لگے، ماننے لگے، توحید کی طرف پھر بڑھنے لگے، افراد کی قوت میں اضافہ ہونے لگا۔ لیکن جہاں یہ ہو رہا تھا وہیں پر خبیث طبیعتیں، خبیث روحیں، شیطانی فطرت کے لوگ سب سے زیادہ جل رہے تھے، سب سے زیادہ حسد میں مبتلا ہو رہے تھے، سب سے زیادہ انہیں ٹھیس پہنچ رہی تھی کہ کیوں شرک کو مٹایا جا رہا ہے، ہم کیسے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں۔ خاص کر وہ علماء جو جبے قبے کے پجاری تھے، جو پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر تھے، جنہوں کو کیا ہے اپنی زندگی میں مذہبی اعتبار سے کمانا جمانا تھا، مذہب کو آڑ بنا کے دولت اور پیٹ پوجا کرنے والے تھے، ان لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ کس طرح ہم اس کو کم کریں گے، کس طرح ہم اس کو مٹائیں گے، کس طرح ہم اپنی چاندی بنائیں گے۔ تو یاد رکھیے اسی واسطے شاعر کہتا ہے کہ جب اس طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں تو بھالوں کے علاوہ دوسروں کی کوئی سواری نہ ہو تو بھالوؤں کو ہی کبھی کبھی کیا ہے سواری کے لیے استعمال کر لینا پر بھالو آیا تو بھاگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں کوئی نظر نہیں آیا تو اسی کے ساتھ کیا ہے سفر کر لینا پڑتا ہے۔ تو ایسے ان کو کیا ہے مسائل اور آزمائشیں پیش آئی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ شیخ محمد بن سعود کے ساتھ شیخ محمد بن عبد الوہاب کام کرنا شروع کیا۔
حتیٰ کہ درعیہ جو بستی تھی اس سے باہر نکل کے جہاد کیا، ان لوگوں سے جو کہ شیطانی فطرت اور توحید کی دعوت سے منہ موڑ کر شیطانی رسومات کو اپنانا چاہتے تھے۔ اس وقت میں آپ کو بتلا دوں کہ لوگ ان کے اس جہاد کو بہت برا خیال کر کے کہتے ہیں کہ ایک طرف اس وقت سلطنت اسلامیہ بہت کمزور ہو رہی تھی، صلیبی اور یورپین کنٹریز مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور یہاں انہوں نے اتنا بڑا فتنہ پیدا کیا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا۔ تو یاد رکھیے یہاں مسلمانوں کے خلاف کا جہاد نہیں تھا، بلکہ یہ توحید اور شرک کا جہاد تھا، یہ توحید اور شرک کا جہاد تھا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ بدر حنین کیا تھے؟ بدر سے لے کر حنین تک بھی وہی تھے جو شرک اور توحید کا جہاد تھا۔ اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ کس خلفاء کے یا کس خلیفے کے ایما پر یا کس خلیفے کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، بلکہ آواز اٹھائی تو شرک کے خلاف آواز اٹھائی اور ان بدبختوں سے جہاد کیا جو توحید کی حجت قائم ہونے کے باوجود بھی اپنے پیٹ کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنے جاہ و منصب کے لیے، الو لوگوں کو بنانے کے لیے اور اپنی پیٹ پوجا کے لیے اللہ کے قرآن کو تبدیل کرنے والے، اللہ کے رسول کے احادیث کو انکار کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے والے، برملا محرمات کا ارتکاب کرنے والے، شریعت کے نفاذ کو بری نظر سے دیکھنے والے، یہ بدبخت تھے جو مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھے۔ تو انہوں نے درعیہ سے باہر نکلے اور باہر نکل کر جہاد کیا، حتیٰ کہ جزیرے نما عرب کے اندر اور باہر اپنے قدم مضبوط کیے، اپنے آ کر تحریک کو مضبوط کیا اور اسلامی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ شیخ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھ کے حکم دینے والے یا خانقاہوں میں بیٹھ کے کیا اللہ اللہ کرنے والے یا صرف کیا ہے ممبر و محراب کو پکڑ کے خطابت کے میدان کو اپنے آپ کو کیا ہے اس پر مصروف کرنے والے نہیں تھے، بلکہ شیخ باقاعدہ تعلیم بھی دیتے، جہادی سرگرمیوں میں بھی خود نگرانی کرتے، حتیٰ کہ خود لشکر ترتیب دیتے، خود مہمات کو روانہ کرتے، لیکن جہادی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یہ شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام تھا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ ساتھ ساتھ درس تدریس بھی دیتے تھے، خط و کتابت بھی کرتے تھے، مہمانوں کی مہمانداری بھی کرتے تھے، مہمان نوازی بھی کرتے تھے، وفود کو الوداع کہنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکل کر آتے تھے اور ایک ایک کو علم، عزت، محبت کے ساتھ سمجھاتے تھے، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیاب بھی کیا۔ تو ایک مؤرخ لکھتے ہیں شیخ ایک وقت میں سیاست دان بھی تھے، جنگ و سیاست کے معاملے میں تجربہ بھی رکھتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ والے بھی تھے، دن کے صائم بھی تھے، رات کے تہجد گزار بھی تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جہاد میں نکالنے والے بھی تھے۔ غرض و تصویر بالکل نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے جو کہ ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے آتی ہے۔ ایسی شخصیت کو آج کے مسلمانوں نے وہابیت کا ایک غلط نام دے کے انہیں ایسے کہتے ہیں گویا کہ انہوں نے اسلام کے لیے سب سے بڑا نقصان کیا یا یہ کہ اسلام کو تبدیل کر دیا۔ یہ مکمل ناواقفیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کو بتایا جائے کہ شیخ کے کیا کیا کام تھے اور کس طرح انہوں نے کس وقت کام کیا، جبکہ مسلمانوں کے اندر خرافات، شرک و بدعات اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اصل توحید کو ڈھونڈ پانا مشکل ہو گیا تھا۔ خالص عمرہ یا سلطان کے آگے سجدہ کرنا ایک معمولی بات ہو گئی تھی، یا جھکنا ایک معمولی بات ہو گئی تھی۔ قدم بوسی کے نام پر انسان لیٹ جایا کرتے تھے، یا ہاتھ کو بوسہ دینے کے نام پر اپنے سر کو جھکا لیا کرتے تھے۔ آج ہم کو دیکھنے میں اگر ملتا ہے تو آج پیری مریدیوں کے کیا ہے، ان اڈوں پہ چلے جاؤ جو اپنی خدائی کا دعویٰ کر کے مسلم امت کو، معصوم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے یہی حال اس وقت کے سلطانوں کا بھی تھا کہ جو کہہ دیں وہ کہہ دیں وحی کے برابر تھا، خانقاہوں کا نظام جاری و ساری تھا، اور بدبخت لوگ لوگوں کا پیسہ بھی بٹور رہے تھے اور ایمان سے بھی زائل کر رہے تھے۔ یہ وقت تھا جب یہ شیخ اٹھے اور وقت کے لحاظ سے کام کیا، اور وہ کام آگے کیسے بڑھا اور خلافت عثمانیہ کے زوال میں کس طرح کام آیا میں انشاءاللہ اگلے مضمون پہ رکھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔